بسم اللہ الحمد للہ حکم شنی کا نات مشکل نہیں خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی رضا رسول کی محبت میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, انسان کی بقا کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اس کو پھیلائیں, دنیا جانے پھیلائیں. اور میں یاد رکھو کہ میرا پروگرام دنیا بھر کی انسانیت کے لیے ہے. انسان ایوان سب کی شفا بقا کے لیے ہوتا ہے. ہر مہینے کی 7 تاریخ کو میرے پاس دعا ہوتی ہے. آپ لوگ 3 بجے, اگر اتوار ہے 2 بجے یہاں پہنچ جایا کریں, اگر 7 تاریخ انگریزی اور عام دن ہے تو آپ 3 بجے یہاں پہنچ کے دعا میں شریک ہوں. بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے, جس میں سورہ یاسین, سورہ مزمل 30 لوگ پڑھتے ہیں مدرسے میں, تو 6 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اس میں شریک ہوا کریں. سب سے پہلے میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چونکی ساتھ ہی گلی میں, سرانی والے, ہم دونوں کی گلی میں, سرانی والے کونے میں گلی کے سینٹر میں, یا آپ یہاں آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آج کا پروگرام جو میں کر رہا ہوں نا, میں خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا, میں دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں. دکھی دل کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تمام سننے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ میں ایک درویش فقیر آدمی ہوں, میں معصوم انسان. کل ایک واقعہ پیش آیا میرے پاس, علاج کے لیے لائیں. مجھے کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے. ان کو مسلمان کہتے ہوئے جو نعوذ باللہ وہ انسانیت کی اتنی توہین کرتے ہیں, اتنی توہین کر رہے ہیں کہ ان کے لیے انسان کوئی چیز نہیں ہے, وہ حیوان سے بدتر ہوتے ہیں. کل کا واقعہ میرے پاس ہوا. فیملی ایک آئی, اور ان کے شوہر انعامدار کسی کمپنی میں, پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور وہ 1.5 بھی نہیں ہے, وہ 2.5 بھی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کتنے ہوشیار ہیں. وہ کہتے ہیں شاید دنیا میں وہی عقل مند پیدا ہوا, باقی دنیا بے وقوف ہے. اس عورت کو میں نے کل بہت معصوم پایا. اس کو بیوی کو لے کے آیا, بہت شدید تکلیف تھی. علاج اس کا دم ہوا, دم کرنے کے بعد 50% وہ بہتر ہوئی. دوائی کی بات آئی, اس نے مجھ سے کہا جی ہم آپ سے دم نہیں کرانا چاہتے, صرف دوائی دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی, کہ بولا کہ کلام الہی جو ہے نا, بولا کہ مطلب ان کو پسند نہیں ہے جو بھی. میں نے کہا آپ کی دوائی لینا کام کا نہیں ہے, کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں جس میں کلام الہی نہ پڑی ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کتنا آتا ہے؟ میں تو ابھی درویش فقیر آدمی, میں تو سیکھ رہا ہوں, طالب علم ہوں. اگر تجھے اسلام آتا تو مجھے بتا دو کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یقین ماننا کہ اس سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا آ گیا, نہ کسی اور بات کا مانا ہوگا, لیکن اپنے آپ کو اتنا ذہین کی کوئی حد نہیں. ان کو میں نے سمجھایا کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں, آپ یہ پڑھ لیں, آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں, آپ کو جواب ملے گا. پھر میں نے اس پانی کے بارے میں ایک سے بات بتائی کہ جو علماء کرام نے, یا میں نے خود بھی پڑھا, وہ یہ ہے کہ جب کسی آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اس پانی پہ پھونکے, اس کو چھینٹے مارتے ہیں, اسے شفا ملتی ہے, وہ پانی پی لیتا ہے. تو پانی زمین پہ پہنچنے سے پہلے قدرت نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے قرآن پاک کے اثرات کو اٹھا لیتا ہے, جب تک پانی زمین پہ پہنچنے سے پہلے, اور نیچے پہنچ کے صرف پانی رہ جاتا ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال, اس کو میں نے یہ سمجھایا کہ میرے ساتھ پہلے ہی واقعہ, اس واقعہ میں ریپیٹ کروں گا آگے بھی جا کے, لیکن پہلے ہی سن لیں. جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھ کے پانی پھونکے پیتے ہیں, ہر انسان, ہر مسلمان, ہمارے پاس غیر مسلم بھی آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں, ہر مذہب کا بندہ آتا ہے. تو پانی پڑھ کے پھونکے پیتے ہیں, اس سے ہمیں شفا مل رہی ہے. شفا ملنے کے بعد وہ پانی ہمارے پیٹ میں گیا, تو جا کے آپ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اسلام کی توہین ہو گئی کہ قرآن پاک پڑھا ہوا پانی پیشاب کر دیا؟ نہیں, یہ ہمارے مذہب کا ایسا ہے, یہ تو ہے, سب قرآن پاک پڑھ کے تو اسے استعمال کرتے ہیں. میں نے اس کو سمجھایا کہ یہاں پر میرے پاس سن 2000 میں ایک پیر صاحب تشریف لائے, تو اس کا نام تھا, وہ کہتا ہے میں پیر مغاں ہوں. پیر مغاں میرے خاص سے شاید آج تک جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے تو 99% کو تو نہیں پتا تھا, کہ شاید شادر نادر کسی ایک نے بتایا ہو. میں نے کہا پیر مغاں بڑے پیر صاحب کو بولتے ہیں. اس نے کہا کہ میری بچی پہ جن ہے, میں پیر مغاں ہوں, اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ مجھے مارتا ہے, میری بیوی کو مارتا ہے, میری بیٹی کو مارتا ہے, ہم سو نہیں پاتے. ہاں کہ دم کرا تو اللہ نے کرم کیا, وہ بچی آزاد ہو گئی. آزاد ہونے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے بائی دا وے یو نو میں شکل دیکھ رہا ہوں, یا اللہ رحم کرے, میں تو معصوم آدمی, مجھے انگریزی تو آتی نہیں ہے. تو بولا کہ توبہ استغفار, اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا کفر, پانی کلام الہی کا پانی مارتے ہو زمین پہ گرتا ہے, استغفر اللہ. میں نے اس کا شکریہ ادا کیجیے, آپ نے مجھے بتایا, مہربانی. پھر میں نے اس سے پوچھا کیا کبھی قرآن سے فائدہ آپ نے اٹھایا؟ بولا ہاں, یہ جن وہ جن مجھے مار ڈالیں گے. میں تو سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ مزمل, یہ سب پڑھ کے پانی پھونکے پیتا ہوں, اور میں بچاؤں ورنہ میں تو کیا نام ہے برباد ہو جاؤں. آپ نے وہ چھٹے مارتا ہوں.
میں نے کہا پانی پیٹ میں رہتا ہے آگے بھی کہیں جاتا ہے؟ اس نے کہا جا کے پیشاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پاک پڑھا ہوا پانی جا کے تم پیشاب کرتے ہو؟ اور اچھل کود کے آگے پاؤں میں بیٹھ کر اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ دیکھیں جو کام میں کر رہا ہوں نا، میں نے جو اسلام میں سیکھا نبی کے زمانے میں یہی علاج تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں بیٹھ کے تمام علماء نے الگ الگ انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک گروپ ایک دیہات میں اس کو رکنا پڑا، رات ہو گئی تھی۔ وہاں جو یہودی دیہات کا مالک ہے، گاؤں کا یہ علاقے کا مالک یہودی سردار تھا، اس نے اس کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ان کے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بچی مر رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کھا لیا۔ کسی نے بتایا کہ سردار یہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں، وہ آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر آپ کو ہو تو ان سے بات کریں۔ بولا بالکل بلا لو، مجھے اپنی بیٹی چاہیے، مجھے بیٹی کی زندگی چاہیے۔ اور جب ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اگر تمہاری بچی ٹھیک ہو جائے اس کے جواب میں آپ نے 40 بکریاں دینی ہیں۔ وہ جا کے نبی کو پیش کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قبول کی تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس دے دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے پانی پھوکے بچی کو چھینٹے مارے، وہ بچی نے آگے کھولی، بچی کو بٹھایا، پانی پلایا، بچی کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بکریاں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے، مکہ مدینہ جہاں بھی پہنچ کے بولا یا رسول اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم آپ سے پوچھتے اور آتے، اس طریقے سے ہم نے کیا تھا، غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ فیصلہ آپ نے سنانا ہے اور ہم نے عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، اس سے میرا حصہ بھی کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بندے اللہ کے نیک بندے سے کہا کہ اللہ کے نیک بندے یہاں تو غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی یہاں آتا ہے، عیسائی بھی یہاں آتا ہے، اور سکھ بھی میرے پاس علاج کروا چکے ہیں، اور میرے پاس کیا نام ہے پارسی بھی آتے ہیں، تو آپ کسی بات کر تو انسانی میں نے بولا کہ تو آپ تو غیر مسلم میں علاج کر نہیں سکتے، ان کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن سب کے لیے ہے، یا رحمت للعالمین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت المسلمین نہیں۔ اس نے کہا میں رحمت المسلمین ہوں، میں نے کہا رحمت المسلمین میں نے نہیں پڑھا، رحمت العالمین پڑھا ہے۔ جہاں ہمارے معاشرے میں ایسا شر فساد کھانے والے لوگ ہوں گے جن کو دین کی الف بے کی بھی سمجھ نہ ہو اور کبھی بھی نہ ہو، لیکن وہ بیٹھ کے اپنے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ شاید اسی لیے گمراہ تباہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے لیے اچھا کرے، لیکن اس کی مسز کو، اس بچی کو میں نے بہت مجبور پایا کہ جب وہ اس طرح کہنے لگا میں نے بہت علاج کرا چکا ہوں، یہ ہے وہ، تو دیکھو بیوی شوہر کے لیے بہت مہنگی چیز ہے، بیوی کے لیے شوہر بہت مہنگا ہے، زندگی کا بڑا پہلا رشتہ ہے، آدم علیہ السلام کا ماں باپ کا، اس رشتے کو قائم رکھو، اس کی قدر کرو۔ لیکن جہاں ایسی بیوی ہے وہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، جہاں ایسا مرد ہے وہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن کل سے مجھے بہت ذہنی اذیت تھی کہ وہ شخص نے جتنی گفتگو کی وہ گھٹیا کی، خاص طور پہ کہ کوئی غیر مسلم کا علاج نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے کسی عالم دین سے جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد بیٹھ کے سنو۔ پھر میں نے کہا کہ تم اگر پھر بھی نہیں کام کری تو ابراہیم علیہ السلام کا اس سندوق کا واقعہ پڑھ لو کہ جس میں کھانا کھلانے کے لیے اس کو بلایا، بٹھایا، اور بسم اللہ نہ پڑھنے پہ جو اس نے روکا تو اللہ نے پیغام دے دیا کہ ابراہیم اس کو مناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اگر یہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا، اور اس آپ کے دوستی بھی لے لوں گا اور نبوت بھی لے لوں گا۔ اور اس کی عقل میں پھر بھی نہیں آ رہی تھی، وہ کہتا کہ بس میں ہی ذہین ہوں۔ میں نے معذرت کر کے ان کو بھیج دیا، وہ ضرور سے زیادہ ہی ہوشیار تھے تو میں نے اس سے معذرت کر دی، دم کر دیا، پانی پڑھ کے دے دیا۔ بولا جی پانی پیتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ پینا بھی چھٹے مارنا، ہم چھٹا نہیں ماریں گے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہمارے پاس مسلمانوں کا یہ عالم ہو، نعوذ باللہ، پھر وہاں پر کیا عالم ہوگا۔ آج ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ میرے پاس ایک بچی کا علاج ہوتا سنا تھا، ببیتا حیدرآباد میں رہتے، وہ غیر مسلم تھے، ان کا علاج ہوا، بچی ٹھیک ہوگی، ماں ٹھیک ہو گئی۔ یہاں دو مسلمان میاں بیوی انہوں نے آ کے اتنی گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ میں شرم کے مارے ساتھ جھکا کے بیٹھ گیا۔ ایک نے کہا جی ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ہمارا یہ نقصان ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے نے کہا جی ہم نے نمازیں شروع کی، ہمارا یہ نقصان ہے، میں نمازیں چھوڑ دوں۔ میں چپ ہو کے بیٹھا رہا، خاموش ہو کے۔ اس خاتون نے میری شکل دیکھی تو وہ دیکھا کہ میں کچھ بولنے کا قابل نہیں ہوں، اور میرے سامنے غیر مسلم جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سبھی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس نے وہ پلٹ کے کہا کہ تمہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں۔ اس نے کہا میرے گھر میں روٹی آئی قرآن سے، میرے گھر میں شفا آئی قرآن سے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے قرآن سے،
آج بھی ہمارے گھر میں دروازے کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، وہاں سے ہم گزرتے ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں مجھ سے میں سب میں کمی ہوگی، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کمیاں پوری ہو جائیں. یہ آج کا قرآن جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، میں خوشی سے نہیں کر رہا ہوں، میں تکلیف سے کر رہا ہوں، لیکن کرنا یوں ضروری تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں جو ایسے نادان ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، اللہ عقل دے، اور ان کو الف سے بے کی خبر ہو نہ ہو، لیکن وہ فتوے دینے پہ نہیں بیٹھے ہوتے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے کی خبر ہو نہ ہو، لیکن فتوے دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ کبھی انہوں نے نماز پڑھی نہ پڑھی ہو، لیکن فتوے دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ مجھ سے میں سب کو ہدایت دے، سب کی بقا کرے. پروگرام کا آخری ایسا ہوتا ہے جس کو جہاں درد ہے، کرب ہے، تکلیف ہے، وہاں پر ہاتھ رکھے اور اپنی تکلیف کے بارے میں کہ اللہ مجھے درد تکلیف بیماری ختم ہو جائے، مشکلیں ختم ہو، جن جادو ختم ہو. جو میں پڑھ رہا ہوں میں سے امین بولتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماری ہیں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالباً ساری کائنات ہر انسان اور ملک اسلام پاکستان تابع ہو. پاکستان کی ذاتی باتیں دنیا بڑے دشمن ختم، آپ کے میرے سارے مخالف سارے دشمن ختم، جادو ٹونے بیماریاں ختم ہو، جادو کرنے کرانے والے ختم ہو، جنات مغلات بھیجنے والے ختم ہو جائیں. فرش اشتا تمام ملک کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، سبھی روزی کو شادہ نشہ کو شادہ. امین سنو امین یا رحمٰن العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام کا آخری حصہ تھا. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.